السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے سب کا؟ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللہم لک الحمد انت الذی ہدیتنی وانت الذی رزقتنی وانت الذی اجبت عند الاضطرار دعوتی وانت الذی سترت زلتی ودفعت عنی ما یضرنی، الہی استغفرک واتوب الیک واسألک ان تعفو عنی وتغفر لی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا۔ اے اللہ، سب تعریف تیرے ہی لیے ہے، تو نے ہی مجھے ہدایت دی ہے، تو نے ہی مجھے رزق دیا ہے، اور تو نے ہی لاچاری کی حالت میں میری دعا قبول کی ہے، تو نے ہی میری لغزش پہ پردہ ڈالا ہے اور مجھ سے اس چیز کو دور کر دیا جو مجھے تکلیف دیتی ہے۔ اے میرے معبود، میں تجھ سے بخشش طلب کرتی ہوں اور تیری بارگاہ میں توبہ کرتی ہوں، اور میں تجھ سے سوال کرتی ہوں کہ تو مجھ سے درگزر فرمائے اور میرے گناہوں کو معاف فرما دے۔ نحن نقص عليك احسن القصص بما اوحينا اليك هذا القرآن بما اوحينا اليك هذا القرآن وان كنت من قبله لمن کل ہم نے اسراف کے بارے میں پڑھا۔ اسراف ہر معاملے میں ناپسندیدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، اور حد سے نہ گزرو، بے شک وہ حد سے گزرنے والوں سے محبت نہیں کرتا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کسی بھی معاملے میں عدل اور اعتدال سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ یہ بے اعتدالی، یہ افراط و تفریط، یہ ایکسٹریمزم کسی بھی طرح کا ہو سکتا ہے۔ یہ انسان کے عمل میں بھی ہو سکتا ہے، انسان کی باتوں میں بھی ہو سکتا ہے، اس کے مال میں بھی ہو سکتا ہے، اور دیگر اعمال میں بھی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کے محبوب بندوں کی صفت بیان کی گئی ہے، والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما، اور جو خرچ کرتے ہیں تو نہ اسراف کرتے ہیں، یعنی اپنی ضروریات پر جب خرچ کرتے ہیں یا ویسے خرچ کرتے ہیں کسی کے معاملے میں، کسی بہن بھائیوں کو دینے کے یا دیگر معاملات میں، تو اسراف نہیں کرتے، یعنی حد سے زیادہ ان کا ہاتھ نہیں کھلتا، اور نہ بخل کرتے ہیں کہ کچھ دیتے ہی نہیں، بلکہ ان کا خرچ ان دو انتہاؤں کے درمیان اعتدال پر ہوتا ہے۔ پس بندہ مومن کے لیے پسندیدہ کیا ہے کہ وہ اعتدال کی روش اختیار کرے، کیونکہ خیر الامور اوسطها، پسندیدہ امور، بہترین امور کون سے ہوتے ہیں؟ جو درمیانے ہوتے ہیں، درمیانہ روی، میانہ روی۔ تو آیت نمبر 32 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں من اجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل انه من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ۔ پھر اس کے بعد بھی ان میں سے بہت لوگ زمین میں یقیناً حد سے بڑھنے والے ہیں، اسراف کرنے والے ہیں۔ اسراف کی چند صورتوں میں ہم مال خرچ کرنے میں اسراف کے بارے میں پڑھیں گے۔ مال انسان کے لیے ایک آزمائش ہے،
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ، اور جان لو کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد ایک آزمائش کے سوا کچھ نہیں، اور یقیناً اللہ کے پاس بہت بڑا اجر ہے. یعنی اگر تم اس امتحان میں کامیاب ہو گئے. آزمائش کس طرح ہے کہ ہم بہت زیادہ ان کی طرف جھک جاتے ہیں، اور ان کی طرف جھکنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اور بندوں کے حقوق صحیح طور پر ادا نہیں کرتے. جب ہمارے رویوں میں بے اعتدالی آ جاتی ہے، چاہے وہ رشتوں کے معاملے میں ہو یا پھر مال کے معاملے میں، کمانے کے یا خرچ کرنے کے. مال زندگی کو قائم کرنے کا ذریعہ ہے، لہذا اس کی حفاظت ضروری ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا، اور تم اپنے مال نادان بچوں کے حوالے مت کرو، نادانوں کو مت دو، یعنی ناسمجھ لوگوں کے حوالے اپنا مال مت کرو. وہ اموال جنہیں اللہ نے تمہارے لیے قیام زندگی کا ذریعہ بنایا ہے، یعنی مال کی حفاظت کرو. ابن قیم کہتے ہیں جان لیجئے اللہ تعالیٰ نے مال کو جانوں کے لیے زندگی کے قیام کا ذریعہ بنایا ہے اور اس کی حفاظت کا حکم دیا ہے، اور مردوں، عورتوں اور اولاد میں سے بے وقوفوں کو مال پکڑانے سے منع کیا گیا ہے. جو کسی ناسمجھ کو مال یا اختیار دیتا ہے اس کی دعا قبول نہیں ہوتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 قسم کے لوگ دعا کرتے ہیں لیکن ان کی دعا قبول نہیں ہوتی. ایک وہ آدمی جس کی بیوی بد اخلاق ہو اور وہ اسے طلاق نہ دے. دوسرے وہ آدمی جس نے کسی سے قرضہ لینا ہے لیکن اس پر کوئی گواہ نہ بنایا ہو، یعنی کسی کو قرض دیا واپس لینا ہے اور کوئی گواہی نہیں بنایا اور کوئی یاد نہیں، کچھ پتہ نہیں کیا دیا کیا لیا. تیسرے وہ آدمی جس نے بے وقوف مال کا انتظام کرنے کی صلاحیت نہ رکھنے والے چھوٹے بچے یا نا تجربہ کار اکاؤنٹنٹ کو رکھ لیا، یا کوئی بھی ایسا بندہ جس کے حوالے اس نے اپنا مال کیا ہوا اور اس کو سنبھالنا ہی نہیں آتا. حالانکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا ہے وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ، کیونکہ کیا ہوگا، ناسمجھ بچے کو آپ لاکھوں بھی کاروبار کرنے کے لیے دیں گے تو سارے کا سارا کیا کرے گا، دبو کے رکھ دے گا، کچھ کما نہیں سکے گا اس میں سے. تو بعض اوقات ایسا لگتا ہے نا جیسے شاید ہم بچوں پہ ظلم کر رہے ہیں، وہ اتنا ہم سے مانگ رہے ہیں کہ ہمیں اتنے پیسے دے دیں، یہ چیز دے دیں، وہ دے دیں تاکہ ہم یہ کام کر سکیں. اور ماں باپ کو زیادہ پتا ہوتا ہے کہ بچے کی صلاحیت کیا ہے اور وہ کیا کر سکتا ہے اور کیا نہیں کر سکتا. تو مال کی حفاظت ہمارے دین کا ضروری حصہ ہے، حتیٰ کہ مال کی حفاظت کرتے ہوئے جان دینے والا کیا کہلاتا ہے، شہید کہلاتا ہے. تو مال ضائع کرنا اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ نے تمہارے لیے 3 چیزوں کو ناپسند کیا ہے. قیل و قال، ہی سیڈ شی سیڈ، اس نے کہا، پتہ ہے وہ کیا کہہ رہا تھا، ایسے ویسے فضول کی باتیں ادھر ادھر کی. دوسرے مال کو ضائع کرنا، اور تیسرے کثرت سوال. کثرت سوال کیا ہے، یعنی آپ نے کسی سے ایک دین کا مسئلہ پوچھا، بات پوری ہوگی، اس نے اس میں سے کچھ اور نکال لیا، بال کی کھال، پھر دوبارہ سوال کر دیا، اس کا جواب دیا تو ایک اور نکال لیا، وہ جواب دیا تو ایک اور نکال لیا، اور جو چیزیں پیش ہی نہیں آئیں ان کے بارے میں سوال ہو رہا ہے. کسی نے مجھ سے رات ہی کوئی سوال کیا اعتکاف کے بارے میں، تو میں نے کہا اعتکاف تو اب شروع ہو گیا، اب اس سوال کا مقصد کیا ہے، یعنی جو چیز ہماری ضرورت نہیں. اور اگر آپ صرف علم حاصل کرنے کے لیے جاننا چاہتے ہیں تو پھر باقاعدہ علماء کی مجلس اختیار کریں، باقاعدہ تعلیم حاصل کریں. ادھر ادھر کی رینڈم معلومات جمع کرتے رہنے سے معاملہ نہیں بنتا، زندگی میں صحیح طور پر انسان عمل نہیں کر سکتا. اور بلا وجہ میں دوسروں سے سوال کر کر کے ان کو تنگ نہیں کرنا چاہیے. تو یہ تو علم کے معاملے میں ہے. اور اسی طرح مال کے معاملے میں یا کسی بھی چیز کے معاملے، ہر روز دوسرے سے مانگنے آ جانا، تو اس چیز کو بھی ہمارے دین نے ناپسند کیا ہے. انسان اپنی چادر دیکھ کے پاؤں پھیلائے، نہ کہ دوسروں سے مانگ مانگ کے کھائے. پھر آپ دیکھیے مال خرچ کرنے میں اسراف، خرچ کرنے میں حد سے آگے بڑھ جانا، ایک چیز کو ایسی جگہ پہ خرچ کرنا جو غیر مناسب ہو یا مناسب مقدار سے زیادہ خرچ کرنا. جرجانی کہتے ہیں اسراف گھٹیا مقصد میں بہت زیادہ مال خرچ کرنا. اسراف کیا ہے؟ گھٹیا مقاصد میں بہت زیادہ مال خرچ کرنا.
ایک معنی ہے مال کو اللہ کی اطاعت کے بغیر خرچ کرنا، خواہ وہ تھوڑا ہو یا زیادہ، اللہ کی اطاعت کے بغیر۔ ہم جانتے ہیں کہ فضول خرچی کی مذمت تو ہمارے دین نے کی ہی ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے سورۃ بنی اسرائیل میں، وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الْإِنسَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا۔ اور رشتہ دار کو اس کا حق دو، اور مسکین اور مسافر کو، اور مت بے جا خرچ کرو، بے شک بے جا خرچ کرنے والے ہمیشہ سے شیطانوں کے بھائی ہیں، اور شیطان ہمیشہ سے اپنے رب کا بہت ناشکرا ہے۔ بے جا خرچ نہ کرو۔ کچھ بھی خریدتے ہوئے ضرور سوچیں کیا اس کی ضرورت ہے، کیا یہ میری ضروریات میں سے ہے یا میری وانٹس میں سے ہے، یعنی کیا یہ میری نیسیسٹی ہے یا میری وانٹ ہے یا ڈیزائر ہے، صرف خواہش ہے۔ تو فضول خرچی کیا ہے کہ صرف ڈیزائرز پہ خرچ کرتے چلے جانا۔ جابر بن عبداللہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، گھر میں ایک بستر مرد کے لیے، ایک اس کی بیوی کے لیے، تیسرا بستر مہمان کے لیے، چوتھا بستر شیطان کے لیے ہے۔ ضرورت کتنی ہے؟ ہر ایک کے رشتہ دار کی تعداد مختلف ہوتی ہے، اور آپ کو پتا ہے وہ بچے آتے ہیں سردیوں میں، گرمیوں میں، مجھے 4 بستر چاہیے، 5 چاہیے، اتنے آپ نے بنا کے رکھ لیے، اپنے لیے بنا لیا، پہلا اپنا، بیوی کا، اور پھر رشتہ داروں کا یا بچوں کا یا مہمانوں کا، اور وہ ہر ایک کے فرق ہو سکتا ہے نمبر۔ لیکن کچھ گاؤں وغیرہ میں شادی کے موقع پر 100 بستر دینے کا رواج ہے۔ پتہ ہے آپ کوئی آپ میں سے ہے پنجاب میں سے ایسے جگہ سے جہاں 100 بستر دیتے ہیں؟ کچھ ہاتھ کھڑے ہیں، کیونکہ خود میرا تعلق ہے اور میں نے دیکھا بھی ہے۔ چارپائیاں دیتے ہیں، پتہ نہیں 20 چارپائیاں، کئی رضائیاں۔ تو بات ہو رہی تھی مال میں اسراف کی اور فضول خرچی کی۔ ابن عاشور کہتے ہیں فضول خرچی میں کوئی خیر نہیں، اور خیر کے کاموں میں فضول خرچی نہیں۔ یاد رہے گی یہ بات، فضول خرچی میں کوئی خیر نہیں اور خیر کے کاموں میں کوئی فضول خرچی نہیں۔ یعنی خیر کے کاموں میں آپ جتنا بھی وقت لگائیں گے یا جتنا بھی مال لگائیں گے، جتنی بھی طاقت لگائیں گے، وہ فضول خرچی نہیں ہوگی۔ یعنی خیر کا کام جتنا مرضی کر لیں، ساری رات عبادت کریں، یعنی ان عشر اواخر میں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم احیا لیلہ آتا ہے کہ آپ اپنی راتوں کو جگاتے تھے، زندہ کرتے تھے آخری عشرے کی۔ تو جن میں ہمت ہے، استطاعت ہے، توفیق ہے، تو پوری رات بے شک جاگیں ان راتوں میں۔ عام سال میں نہیں ہے اجازت، لیکن ان دنوں میں ہے۔ تو اس میں کوئی فضول خرچی نہیں ہے، اسراف نہیں ہے، حد سے بڑھنا نہیں کہ پوری رات ہی نہیں سوئے آپ۔ لیکن اس کے برعکس نافرمانی کے کام میں 1 درہم لگانا بھی اسراف ہے، حرام کام میں، غلط کام میں، گناہ کے کام میں، وہ سب اسراف شمار ہوتا ہے۔ عثمان بن اسود کہتے ہیں میں مجاہد کے ساتھ بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا، انہوں نے کہا اگر کوئی اللہ کی اطاعت کے کام میں 10,000 درہم بھی خرچ کر دے تو وہ اسراف کرنے والا نہیں ہے، اور اگر کوئی اللہ کی نافرمانی میں 1 درہم بھی خرچ کرتا ہے تو وہ اسراف کرنے والوں میں شمار ہوگا۔ ابن عاشور کہتے ہیں کہ جب ایک انسان فضول خرچی کا عادی ہو جاتا ہے تو یہ چیز اس کو ابھارتی ہے کہ وہ من پسند چیزوں کے حاصل کرنے کے دائرے کو بہت وسیع کر لے، یعنی پسند ویسے ڈیزائرز اس کو پھر وسیع کرتا چلا جائے۔ اس وجہ سے وہ بہت سے قابل مذمت کاموں کا ارتکاب کرتا ہے، وہ ایک سے دوسری لذت کی طرف منتقل ہوتا رہتا ہے اور ایک حد پہ جا کے نہیں رکتا۔ اور یہ بات بالکل درست ہے۔ اس میں آپ دیکھیں کہ کچھ لوگوں نے ایک وتیرہ بنایا ہوا ہوتا ہے کہ وہ شہر کا ہر ریسٹورینٹ ٹرائی کرتے ہیں، ہر ریسٹورینٹ۔ کیوں؟ کیا ان کی ضرورت ہوتی؟ صرف ان کی ڈیزائر ہوتی، بھلا چکھیں یہاں کیا، بھلا دیکھیں یہاں کیا، بھلا دیکھیں وہاں کیا۔ تو مباح کاموں کا دائرہ وسیع ہوتا چلا جاتا ہے۔ کسی ریسٹورینٹ پہ کھا لینا یا باہر کھانا حرام نہیں ہے، لیکن روز کا وتیرہ بنا لینا یا پھر صرف وہی کھانا آرڈر کرنا، وہی کھانا صرف ٹیسٹ کے لیے کھانا اور اس کی پرواہ نہ کرنا کہ انسان صحت مند ہے یا بیمار ہے، یہ درست نہیں۔ سلف صالحین جو تھے وہ اسراف کو بہت ناپسند کرتے تھے۔ حسن کہتے ہیں کہ لوگ مکان تعمیر کرنے میں میانہ روی اختیار کرتے ہیں لیکن گھریلو سامان اور کپڑوں میں اسراف کرتے ہیں، یعنی ایک چیز سے بچاتے ہیں تو دوسری میں دکھاوا ہو جاتا ہے۔ جب ام سلمہ نے زمین میں ایک انار کا دانہ گرا ہوا دیکھا تو انہوں نے اس کو اٹھا لیا اور کہا کہ اللہ بگاڑ کو پسند نہیں کرتا۔
ایک دانہ جو نیچے گرا اس کو بھی اٹھایا. کیا حکم ہے کہ اگر کوئی نوالا نیچے گر جائے تو اس کو صاف کر کے کھا لیا جائے, یا پھر کوئی چڑیا وغیرہ کو ڈال دیا جائے کہ اگر آپ کا پیٹ بھر گیا اور اب آپ نہیں اور کھانا چاہتے یا طبیعت نہیں مان رہی تو بن میں نہ جائے. یہ چونکہ انار کے دانے کی بات ہوگی نا تو میں آپ کو کچن میں لے جاؤں گی. کچن میں کیا کیا اسراف ہوتا ہے, کیا آپ ایک لسٹ بنا سکتے ہیں کچن میں اسراف کی اور مجھ سے شیئر کر سکتے ہیں؟ پھل کاٹتے ہیں تو چھلکا کیسے اتارتے ہیں, پیاز کاٹتے ہیں تو کیسے کاٹتے ہیں, کھانا بچتا ہے تو کیا کرتے ہیں, پانی کا استعمال برتن دھوتے ہوئے کیسے کرتے ہیں, لائٹ کا استعمال کتنا ہے اور کیسے کرتے ہیں. یعنی آپ سوچئے کہ کہاں کہاں آپ اسراف کرتے ہیں. تھوڑا سا کھانا ہوتا ہے اور پورا ایک بندہ ہے پینے والا یا دو لوگ ہیں, پورا جگ بنا کے رکھ لیا. کچھ لوگ گھروں میں تو سرونٹس وغیرہ ہوتے ہیں, چلے وہ پی لیتے ہیں, لیکن جہاں ایسی صورت نہ ہو, اکیلے ہی آپ رہتے ہیں, پھر آپ اس بچے ہوئے جوس کا کیا کرتے ہیں؟ ہر وہ کھانا جو بن میں جا رہا ہے, جو سنک میں جا رہا ہے, جو نالی میں جا رہا ہے, جو کوڑے میں جا رہا ہے, وہ سارے کا سارا اسراف ہے. آپ اس کو ضائع کر رہے ہیں. چھوٹی چھوٹی چیز کو بھی ضائع نہیں کرنا چاہیے. اسی طرح اوور آل گھر میں جن لوگوں کی گورنمنٹ کی طرف سے بجلی یا گیس فری ہوتی ہے وہ کیا کرتے ہیں؟ چولہا سارا دن 24 گھنٹے جلا کے چھوڑ دیتے. آپ کو نہیں پتا آپ ریسورسز کو کس طرح ویسٹ کر رہے ہیں. آپ زمین کے ذخائر کو ضائع کر رہے ہیں سوئی گیس جلا کے. ٹیشو پیپر, چھوٹی سی چیز اٹھائی, ٹیبل صاف کرنا ہے, 2-3, ایک ذرا سی چیز ہے, 2-3 ٹیشو کٹھے اٹھا لیے, ذرا سا اس کو کیا اٹھا کے بن میں پھینک دیا. آپ کو پتا ہے ٹیشو بننے کے لیے کتنے درخت کٹتے ہیں؟ آپ سوچئے کہ ہم پوری فضا کو کتنا نقصان دے رہے ہیں اسراف کر کے. جب ہم بجلی ضرورت سے زائد استعمال کرتے بس ایسے ہی جلا کے چھوڑ دیتے ہیں صرف سجاوٹ کے لیے, یہ صرف یہ کہ واپس آئے تو 1 منٹ بھی گھر میں گرمی نہ لگے, گھر ٹھنڈا ملے, اے سی لگا کے چلے جاتے ہیں تاکہ گھر میں آئے, کمرہ کھولیں تو ٹھنڈے کمرے میں سارا دن اے سی چلتا رہتا ہے, سارا دن ہیٹنگ چلتی رہتی ہے. کیا یہ اسراف نہیں؟ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو کون سا بل پے کرنا پڑتا ہے, یا آپ کے پاس بہت ہے کہ آپ سارا بل پے کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن آپ نے وہ جو ریسورسز کا ضیاع کیا ہے اس کا جواب کون دے گا؟ وہ جو بجلی ضائع ہوئی ہے بغیر استعمال کے صرف آپ کی ایک خواہش کی خاطر, اس سے فضا میں کتنی پولوشن پھیلی. آپ کو پتا نہیں جب آپ اے سی چلاتے ہیں تو آپ کا گھر تو ٹھنڈا ہو جاتا ہے اور ہمسائے کے گھر میں ساری گرم ہوا چلی جاتی, ہو سکتا ہے وہ اے سی لگا بھی نہ سکتا ہو. قومی خزانے کا کتنا نقصان ہوتا ہے. وہ جو آپ کے لیے بجلی بن رہی ہے اتنی, وہ آپ نے استعمال نہیں کی بلکہ صرف ضائع کی. یہ سب چیزیں اسراف میں آتی ہیں. اور چیزیں بھی نوٹ کیجئے, پانی پینا ہے 2 گھونٹ پینے ہیں, گلاس بھر کے رکھ دیا, 2 پیے باقی سنک میں پھینکا. نہیں, جا کے پودوں کو ہی دے دیں, نیچے مت پھینکیں. آپ کو پتا ہے کہ زمین میں پانی کی سطح کم ہو رہی ہے, لوگوں نے جگہ جگہ بور کر لیا اور ہر کوئی سمجھتا ہے کون سا بل پے کرنا پڑتا ہے, مشین چلاؤ, پانی لو, اور پھر وہ گاڑیاں دھل رہی ہیں گرمیوں کے دن میں, پودوں کو لگا رہے ہیں, بے دریغ استعمال کر رہے ہیں. فلٹریشن پلانٹ سے جا کے پانی لے کے آتے ہیں, اپنی بوتلیں بھر کے پانی لے گئے اور پیچھے سے کھلا چھوڑ دیا. کون سا ہمارا پیسہ لگ رہا ہے؟ سوچئے, ہر قدم پہ سوچئے. پھر آپ دیکھیے کہ مال ضائع کرنے کی کئی صورتیں ہیں. جیسے کہ میں نے کچن کی مثال دی تھی آپ کو کہ کیا کیا چیزیں اس میں ویسٹ ہوتی ہیں. برتن دھوتے ہوئے جب ہمیں سلیقہ نہیں ہوتا تو برتن کیسے دھوتے ہیں؟ بعضوں کو میں نے برتن دھوتے دیکھا کہ برتن ایک طرف سائڈ پہ پڑے, ایک گلاس اٹھایا, اس کو صابن لگایا, صابن رکھا, پورا اس کو دھویا, وہ گلاس رکھا, پھر صابن اٹھایا, اگلے کو لگایا. اب آپ سوچئے کیا ہوگا نتیجہ, کتنا صابن جائے گا, کتنا پانی جائے گا اور کتنا وقت جائے گا. کیا کریں اس میں؟ سارے گلاسز ایک طرف رکھ لیں, ساری پلیٹس ایک طرف رکھ لیں, چمچ ایک طرف رکھ لیں. جس طرح ٹاپ ٹیبل سے اٹھاتے ہیں, دسترخوان سے اٹھاتے ہیں, اسی وقت اٹھائیں اس طرح کہ وہ الگ الگ ہو جائے. سب سے پہلے کون سا دھوئیں؟ گلاس ہے. الحمدللہ عقل ہے آپ لوگوں کو, لیکن کچھ لوگوں کو واقعی نہیں ہے. یہ میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے. کبھی پلیٹ دھو لیتے ہیں, کبھی گلاس دھو لیتے ہیں, کبھی چمچ دھو لیتے ہیں, کبھی ہنڈیاں دھونے لگ جاتے ہیں, کبھی کچھ کرتے ہیں, کبھی کچھ. اس قدر ناسمجھی اور اس قدر اسراف. ایسی ہی عورتیں گھر بننے نہیں دیتی, وہ ہر چیز مال ضائع کر دیتی شوہر کا. یعنی آپ کو ابھی تک اتنا ایک بیسک کام جو ہر کھانے پینے والے انسان کا یا ہر عورت کی ایک بیسک ذمہ داری, چاہے اس کے پاس کتنے بھی سروینٹس ہوں, لیکن ان سے بھی کام لینا جبھی آتا ہے جب آپ کو خود کرنا ہوتا ہو. اس پھوڑ بند سے ہر لڑکی کو نکلنا چاہیے اور باقاعدہ یہ علم سیکھنا چاہیے. پہلے وہ 6ٹھی جماعت میں ایک سبجیکٹ ہوتا ہے امور خانہ داری,
اور وہ صرف ہوم اکنامکس والوں کو پڑھا دیتے ہیں. میں سمجھتی ہوں ہر لڑکی کو پڑھانا چاہیے، کیونکہ ہر لڑکی نے گھر بنانا ہے نا. اور اگر آپ نے گھر نہیں بنانا اور صرف جابس کرنی ہے اور مردوں کی طرح زندگی بسر کرنی ہے تو پھر تو بات نہیں بنے گی، پھر تو آپ نے اپنی ذمہ داریاں نہیں نبھائی. لہٰذا چاہے آپ دین کا کام کریں یا کوئی اور کام کریں، آپ کو گھر چلانا پورا آنا چاہیے، سلیقہ مند ہونا چاہیے. دین پڑھی ہوئی لڑکی کو کبھی پھوڑ نہیں ہونا چاہیے، بد سلیقہ نہیں ہونا چاہیے، ورنہ اس کا سب پڑھا لکھا پانی میں جائے گا. کوئی اس کی قدر نہیں کرے گا، کوئی اس کی بات نہیں سنے گا، کیونکہ اس کو کوئی طریقہ ہی نہیں آتا زندگی گزارنے کا. تو اس طریقے سے اسراف ہوتا ہے. ایک تیلی بچانے کے لیے گھنٹوں گیس کو کھلا چھوڑے رکھتے ہیں. ایک تیلی کی قیمت کیا، اور وہ جو گیس جل کے بل بن رہا ہے اس کی قیمت کیا ہے. اور وہ جو نیچرل ریسورسز جو اللہ نے استعمال کے لیے بنائے، اللہ نے استعمال کے لیے بنائے، وہ آپ محض اپنی سستی سے بس ان کو ضائع کیے چلے جا رہے ہیں. اسی طرح اب طرح طرح کے ڈٹرجنٹس آ گئے ہیں، طرح طرح کے واش روم دھونے والی چیزیں اور کپڑے دھونے والی چیزیں. اب ان کا استعمال بھی کیسے ہوتا ہے؟ کیا ہر روز آپ کو ڈٹرجنٹس اور یہ سارے سوپس اور ہر چیز استعمال کرنی چاہیے واش روم میں؟ نہیں، ہر روز ضرورت نہیں ہوتی. ہر روز کپڑے دھونے لگ جانا چاہیے؟ نہیں. یعنی اپنی صفائی کے معاملات میں بھی حد سے بڑھ جانا. ٹھیک ہے، اگر آپ کو ہر روز نہانے کی ضرورت ہے تو آپ جھاڑ کے کپڑا پہلے دن والا بھی پہن سکتے ہیں، اللہ یہ کہ آپ ایکسٹریم سویٹنگ کرتے ہیں، وہ تو ایک اور بات ہے نا کہ آپ سے کسی کو اذیت نہ ہو. اسی طرح باقی تمام چیزوں میں ضرور یہ دیکھیے دو چیزیں آ رہی، ایک نافرمانی اسراف کی اور دوسرے یعنی ضائع کرنے کی، کہ آپ ضائع بھی کر رہے ہیں اور آپ اسراف بھی کر رہے ہیں. اسی طرح یہ بھی دیکھا گیا کہ بعض خواتین صرف جاب اس لیے کر رہی ہیں، ان کی ضرورت نہیں ہے، ان کے ہسبینڈ اچھا بھلا کماتے ہیں، ان کے بچے چھوٹے ہیں، ان کو ان پہ توجہ دینی چاہیے، لیکن اس کی بجائے وہ کیا کرتی ہیں، وہ بچے کسی کے حوالے کیے اور صرف اس مقصد کے لیے جاب کریں کہ زیادہ پیسے آئیں تاکہ ہم اپنی مرضی کے برانڈز خرید سکیں، اپنی مرضی کے جوتے اور پرس خرید سکیں. کیا یہ ضروریات زندگی میں سے ہے جس کے لیے ہم اپنی زندگی کا ایک قیمتی حصہ لگا رہے ہیں اور اپنے بچوں کو اگنور کر رہے ہیں؟ تو اگر ہم اپنے نیتوں کو دیکھیں، مثلا آپ جاب کریں، آپ کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے ضرورت ہے، آپ اپنے شوہر کا ہاتھ بٹا رہے ہیں، آپ کو مشکل ہے زندگی اس کے بغیر، ویل اینڈ فائن، آپ تو ایک بہت بڑا صدقہ کر رہے ہیں کہ آپ گھر کو سپورٹ کر رہے ہیں. عورت کے اوپر فرض نہیں، جب وہ کرتی ہے تو احسان کرتی ہے اور اس کے لیے صدقہ لکھا جاتا ہے اور بیسٹ صدقہ لکھا جاتا ہے اگر وہ اپنے گھر کو سپورٹ کرنے کے لیے کچھ بھی کرتی ہے، یا یہ کہ کسی بڑے مقصد کے لیے، دین کی خدمت کے لیے، یا لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے، یا ہسپتال میں مریضوں کو ٹریٹ کرنے کے لیے. یہ ایسے پیشے ہیں کہ جن میں لازمی طور پر عورت کو ہونا چاہیے، لیکن اس کے علاوہ بہت سے پیشے ایسے ہیں کہ جن میں مرد کافی ہیں اور وہ مردوں کو کام کرنے چاہیے. تو بہرحال یہ ایک الگ بحث ہے کہ کہاں کیا کرنا چاہیے، لیکن صرف اس مقصد کے لیے کہ ہم بچوں کو زیادہ زیادہ کھلونے خرید دیں، ڈھیروں کپڑے خرید دیں، اور پھر اس کے بعد جب وہ چھوٹے ہو جائیں، آپ دیکھیں 3 مہینے میں بچے کا سائز بدل چکا ہوتا ہے. اگر آپ نے 10-20 جوڑے 3 مہینے کے بچے کے لیے خریدی یا نیو بورن کے لیے خریدی ہے تو کیا آپ نے اسراف نہیں کیا؟ آپ نے واضح اسراف کیا. کیا یہ پیسے کہیں اور کام نہیں آ سکتے تھے ان لوگوں کے لیے کہ جن کے پاس نہیں ہے، یا ان کی تعلیم کے کام میں، یا پھر آخرت کے لیے؟ تو صرف اس لیے نہیں کہ ہمارے پاس ہے تو ہم جو چاہے کرتے چلے جائیں. یعنی بعض لڑکیاں یہ سمجھتی کہ ہمارے سسرال کے پاس بہت ہے لیکن وہ ہمیں نہیں دیتے کہ ہم عیش و عشرت کر سکیں، اور بڑے بخیل ہیں. یہ بخیل نہیں ہوتے. یعنی میں نے بہت سے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے جو انتہائی سمجھدار ہیں، ملینز کے مالک ہیں، لیکن خرچ اتنا ہی کرتے ہیں جتنا ضرورت ہوتا ہے. اور مجھے ان کی یہ بات بہت ہی اچھی لگتی ہے کیونکہ اس کے علاوہ انہوں نے خیر کے بے شمار کاموں میں اپنا حصہ ڈالا ہوا ہوتا ہے. سمجھدار لوگ اپنی آخرت بنا رہے ہیں. اس کو بخل نہیں کہتے، دنیا کے ریسورسز کو صحیح طور پر استعمال کرنا. اور پھر آپ دیکھیے کہ جب وہ بچوں کے کپڑے بچ جاتے ہیں، اونے پونے ادھر ادھر پھینک دیتے ہیں، کسی کو دے دیتے ہیں، کسی کو پورا آیا نہیں آیا، کہاں استعمال ہوا کہاں نہیں. تو پھر اس طرح کیا واقعی ہماری سارے دن کی محنت اور تھکنا ورتھ ہے کہ ان پیسوں سے ہم صرف ایکسٹرا چیزیں جو ضرورت میں بھی نہ آئے، استعمال میں بھی نہ آئے، ان کے اوپر لگا دیں؟ اور پھر آپ دیکھیے کہ بچوں کو گیجٹس خرید کے دینا، بہت سی ایکسیسریز دینا، یہ ساری چیزیں ان کو بگاڑنے کا سبب نہیں بن رہی کہ وہ آپ کی غیر موجودگی میں سارا وقت لیپ ٹاپ پہ یا اس پہ بیٹھے ہوئے ہیں، آئی پیڈ پہ بیٹھے ہوئے ہیں. بچے کے ہاتھ میں. ایک دن کسی ہاسپٹل جانے کا مجھے اتفاق ہوا، چھوٹے چھوٹے بچے ماں کے ساتھ ہیں، دونوں کے ہاتھ میں آئی پیڈ پکڑے ہوئے، اور وہ وہاں بیٹھ کے پتہ نہیں کیا دیکھ رہے ہیں.
یعنی کسی وقت بھی فرصت نہیں. یعنی اگر اس وقت ماں سارے گھر بار کے کام چھوڑ کے بیٹھی ہے تو ان 2 بچوں کے ساتھ تھوڑی تھوڑی کوئی بات کر سکتی ہے, کچھ سکھا سکتی ہے. لیکن اس وقت بھی آپ ان کے پاس, جبکہ وہ ایکسکلوسیو ٹائم ہے, گاڑی میں بیٹھے ہیں یا ہاسپٹل میں یا کلینک میں یا ویٹنگ میں یا کہیں بھی, تو آپ ان کو صرف اسی چیز سے مشغول کیے ہوئے. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ ضرورت نہیں ہے. کیا آئی پیڈ بچوں کی ضرورت ہے؟ کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہر بچے کے پاس آئی پیڈ ہے بےچارے, اور بچوں, میری خالہ کے بچوں کے پاس یا میری بہن کے بچوں کے پاس یہ ہے سب کچھ, تو میرے بچوں کے پاس نہیں. الحمدللہ نہیں. یہ کوئی ہمدردی نہیں ہے بچوں کے ساتھ, اور یہ کوئی محبت نہیں ہے. اور ہمیں اس لیے نہیں کمانا چاہیے کہ ہم یہی چیزیں ان کی پوری کرتے رہیں, الا یہ کہ وہ کسی ایسے پڑھائی میں ہے یا کام میں ہے جہاں ان کی ضرورت ہے تو ویل اینڈ گڈ, پھر تو آؤٹ آف دا وے جا کر بھی آپ ان کے لیے انتظام کریں. تو اصل چیز یہ ہے کہ انسان میانہ روی اختیار کرے. احمد بن محمد برافی کہتے ہیں کہ جب مجھے بشر بن حارث نے دیکھا کہ میں اپنے باپ کے ترکے میں سے بہت زیادہ خرچ کرتا ہوں, یعنی وراثت میں جو ملا ہے, تو انہوں نے کہا کہ مجھے اس بات سے پریشانی ہوئی ہے جو تمہارا باپ اس مال سے تمہیں خرچ دے گیا ہے. خبردار, تم خرچ کرنے میں نرمی اور میانہ روی سے کام لو, اور یہ کہ تم بھوکے سو جاؤ اور تمہارے پاس مال بچا ہوا ہو, یہ مجھے اس بات سے زیادہ پسند ہے کہ تم جی بھر کے پیٹ بھر کے سو جاؤ اور تمہارے پاس کوئی مال بچا ہوا نہ ہو. یعنی تم نے آج تو کھا لیا اور کل کے لیے کچھ بھی نہیں رکھا. پھر انہوں نے کہا اپنی والدہ کو سلام کہنا اور کہنا اخراجات میں نرمی اور میانہ روی سے کام لیں, یعنی سوچ سمجھ کے خرچ کریں. کمانے والا چلا گیا ہے, مال مفت اور دل بے رحم سمجھ کر اس کو ضائع مت کریں. اور یہ کتنی اچھی بات ہے نا کہ وہ ایک بچے کو نصیحت کر رہے ہیں. آج خاندانوں میں, ماحول میں نصیحت کرنے والا کوئی نہیں رہا جو دوسروں کو اس چیز سے روک سکے کہ دیکھو یہ تمہارے فیوچر کے لیے اچھا نہیں ہے. پھر اسی طرح حضرت ابو درداء کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے اپنے ایک کمرے میں غلے کے بکھرے ہوئے دانے اٹھائے, یعنی جو ادھر ادھر گر گئے تھے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم کوئی چیز ڈال رہے ہوتے ہیں, اسے چاول پکانے لگے, ٹن میں سے نکال کے آپ نے اس میں ڈالے تو کچھ نیچے گر گئے. اب اس میں کیا کرنا چاہیے؟ اسراف کیا ہے؟ گرے رہیں, جھاڑو سے بن میں جائیں. انہوں نے کیا کیا, ابو درداء صحابی, انہوں نے وہ چن لیے دانے. پھر کہنے لگے کہ آدمی کی بصیرت یہ ہے کہ وہ اپنی معیشت میں نرمی سے کام لے, یعنی جس میں انسان جتنا ہو سکے بچت کا خیال رکھے, یعنی اپنے ریسورسز کو بچائے. عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ معیشت میں حماقت اور جہالت سے کام لینا میرے نزدیک اس بات سے زیادہ خوفناک ہے کہ تم مفلس ہو جاؤ. اصلاح کے ہوتے ہوئے کوئی چیز کم نہیں پڑتی اور فساد کے ہوتے ہوئے کوئی چیز باقی نہیں بچتی. اللہ اکبر. یعنی اگر ہر چیز کو اصلاح کے ساتھ اچھے طریقے سے استعمال کرو گے تو کبھی کمی نہیں آئے گی. یہ جو ہم کمی کا رونا روتے رہتے ہیں نا, یہ نہیں ہے وہ نہیں. اور لٹرلی میں نے کئی لوگوں کو آبزرو کیا کہ ادھر بیٹھ کے بات کر رہے ہوتے ہیں, رونا رو رہے ہوتے ہیں, ہمارے پاس یہ نہیں ہے وہ نہیں, اور تھوڑی دیر بعد انہیں کسی کام کو کرتے ہوئے دیکھتے ہیں. جیسے میڈز ہی آپ دیکھیں گھر میں جب آتی ہیں تو کیا کرتی ہیں, ایک طرف خوب رونا روتی ہیں کہ گھر میں کیا کیا مسائل ہے, کھانے کو نہیں, پہننے کو نہیں. دوسری طرف جب آپ ان کو کوئی کام کرنے کے لیے دیتے ہیں تو بے تحاشا آپ کی چیزیں ضائع کر کے چلی جاتی ہیں. تو فساد کے ساتھ کوئی چیز بچتی نہیں ہے. پھر اگر وہ آپ کے گھر میں فساد کر رہے ہیں تو اپنے ریسورسز کو بھی ایسے ہی استعمال کر رہے ہوں گے. تو کسی بھی چیز کی کمی کا رونے کی بجائے بہتر ہے اس کو طریقے سے استعمال کریں, اتنا استعمال کریں کہ جس سے آپ کا گزارا چل جائے. خالی مہنگائی کا رونے سے بات نہیں بنے گی. اب بھی آپ دیکھیں ایک طرف وہ لوگ ہیں جو مہنگائی کا خوب رونا رو رہے ہیں, اور دوسری طرف حد سے بڑے ہوئے اسراف کرنے والے لوگ موجود ہیں جہاں پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہاں کوئی مہنگائی نام کی چیز بھی ہے. تو یہ ہمارے ایکسٹریم رویے ہیں, اور یہ ایکسٹریمزم ہی اسراف ہے. اس سے ہمیں نکلنا ہوگا. نہ کمی کا بہت زیادہ گلا شکوا, یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے, کیونکہ یہ ناشکر پن میں آتا ہے. وہ یاد رکھیں جو اللہ نے دیا ہوا ہے, اللہ خود بخود اپنی رحمت اور فضل سے اور بڑھائے گا. لئن شکرتم لازیدنکم. اللہ کے آگے اپنی حاجات رکھیں, اللہ لوگوں کے دل آپ کے لیے نرم کر دے گا. اللہ وہ وسائل پیدا کر دے گا, وہ ذریعے بنا دے گا, وہاں سے رزق عطا کرے گا جہاں سے آپ سوچ بھی نہیں سکتے, آپ کا گمان بھی نہیں جائے گا. اچھا, بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ کیا بہت ایکسپینسو چیزیں خریدنا بھی اسراف میں ہے؟
اگر ضرورت کی ہے تو اسراف نہیں ہے. اس میں کسی نے مجھ سے سوال کیا کہ آپ نے مہنگے بیگ اور کپڑوں کا ذکر کیا کہ وہ بھی اسراف کی ایک شکل ہے. تو جب آپ یہ بات ان لوگوں کو بتاتے ہیں جو ان چیزوں کی استطاعت رکھتے ہیں، یعنی مالدار ہیں، تو وہ کہتے ہیں کیا یہ علماء ہر قسم کے مہنگے گیجٹس جیسے فون اور لیپ ٹاپ نہیں خریدتے؟ ان میں سب سے بڑی مثال تو میں خود ہوں، یہ آپ کے سامنے رکھا ہوا ہے. تو اس میں کیا غلط ہے؟ اگر وہ لیپ ٹاپ خرید سکتے ہیں تو ہم بیگ نہیں اتنے پیسوں کا خرید سکتے؟ اگر ہم بیگ اور کپڑے خریدنے کی استطاعت رکھتے ہیں تو ہمیں کیوں نہیں خریدنا چاہیے؟ تو ان کا سوال ہے کہ ایسے لوگوں کو کیا جواب دیا جائے؟ کیا لیپ ٹاپ اور بیگ ایک ہی مقصد کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ یہ کس کام کے لیے استعمال ہو رہا ہے دن اور رات؟ اور اگر میں کوئی ایسا معمولی سا لے لوں جس میں ہر روز وائرس آئے رہے اور کلاس شروع ہونے سے پہلے میری فائل گم ہوئی ہو کہیں اور آپ آدھا گھنٹہ انتظار کریں، آپ دیکھیں کہ ہمیں دین کے لیے جو چیز استعمال کرنی ہے اعلیٰ درجے کی ہونی چاہیے، ٹاپ آف دا لائن ہونا چاہیے، تاکہ ہمارے کام میں ایک لمحے کی بھی رکاوٹ نہ آئے. میں تو ہمیشہ ہی چاہتی ہوں کہ میں جو ہی کھولوں چند سیکنڈ میں میری ڈاؤن لوڈنگ ہو جائے، 1 منٹ میں چیز کھول جائے، 1 منٹ میں ساری چیزیں جو میں سرچ کرنا چاہتی ہوں سامنے آ جائیں. اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں، چاہے مجھے اپنا زیور بیچنا پڑے، چاہے مجھے اپنے کپڑے بیچنے پڑے، کچھ بھی ہو، لیکن اس کام کے لیے. امام بخاری نے اپنے کپڑے کس لیے بیچے تھے؟ علم حاصل کرنے کے لیے. تو جن کے پاس مال زیادہ آ جاتا ہے نا، ان کو صرف علم والے اسراف کرتے دکھائی دیتے ہیں. اس وقت جو میرے پاس فون ہے الحمدللہ لیٹسٹ فون ہے، سب سے لیٹسٹ، لیکن ابھی بھی بعض اوقات وہ سٹک ہو جاتا ہے کیونکہ اتنے زیادہ میسجز ہوتے ہیں، اتنی زیادہ چیزیں کرنے والی ہوتی ہیں، اور ساری الحمدللہ وہ لوگوں کے فائدے کی ہوتی ہیں. میرے ذاتی کام تو اکا دکا کہیں کچھ چھوٹے موٹے ہو جاتے. جب وہ میرا گیجٹ سٹک ہو جاتا ہے تو میں بیچ میں استغفار کرتی رہتی ہوں، ذکر کا موقع مل جاتا ہے، اور اب میں سوچ رہی ہوں کہ اس کو کیسے اپڈیٹ کرنا ہے، اس کو کیسے بہتر کرنا ہے، تاکہ یہ چند سیکنڈ، کیونکہ جتنی جلدی کسی کو جواب جائے گا، جتنی جلدی یہ کام ختم ہوگا تو میرا فوکس کسی اور چیز کی طرف ہوگا. اگر میں 1 گھنٹہ لے کے اسی کا انتظار کرتی رہوں کہ اب یہ اٹیچمنٹ کھلے اور پھر میں اس کو دیکھوں اور پھر میں اس پر رپلائی کروں، تو اب آپ سوچئے کہ میری عبادت کہاں جائے گی اور میرے باقی کام. iPhone 5 لے کے بیٹھ جاؤں میں. تو اس لیے آپ کو معلوم ہے ایک اسرائیلی پرائم منسٹر تھی، تو کوئی شخص اس کے پاس اسلحے کی ڈیل کرنے کے لیے گیا، اور اس وقت اسرائیل کے پاس اتنا پیسہ نہیں تھا کہ وہ ڈیل کر سکتا. تو اس سے جب پوچھا گیا کہ آپ کے تو وسائل اتنے نہیں، لیکن آپ اتنا اسلحے پہ کیوں خرچ کر سکتے، تو اس نے یہ کہا کہ یہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا ہے کہ جب ان کی وفات ہوئی تو ان کے کمرے میں دنیا کا سامان نہیں تھا، لیکن بہترین تلواریں لٹک رہی تھی. وہ کیوں؟ دین کے کام کے لیے. تو ہم فرق نہیں کرنا جانتے کہ کس کام کے لیے کتنا لگانا ہے اور کہاں لگانا ہے. اگر یہ حکمت ہمیں پتہ چل جائے تو ہم مہنگی چیزیں خریدیں، لیکن با مقصد ہو کر، کسی مقصد کے ساتھ. اچھا، اور اب مہنگا بیگ اور مہنگے کپڑے کے پیچھے کیا مقصد ہوتا ہے؟ عام طور پہ عموماً میں کسی پرسن کی نیت پہ شک نہیں کر رہی، کیا مقصد ہوتا ہے؟ کسی گیدرنگ میں آپ جا رہے ہیں، مہنگے سے مہنگا بیگ کیوں نکال کے الماری سے لیتے ہیں؟ اپنے آپ کا جائزہ خود لیں، کیا مقصد ہوتا ہے؟ آپ کیا شو کرنا چاہتے ہیں کہ میں کوئی معمولی انسان نہیں ہوں، مجھے توجہ دیجیے. تو یہ چیزیں دوسروں کو مرغوب کرنے کے لیے یا اپنی حیثیت ظاہر کرنے کے لیے وہ ضرورت نہیں ہوتی. اور اگر آپ بیگ کھول کے دیکھیں بعض کو تو اس میں کوئی خاص چیز رکھی بھی نہیں ہوتی، کیونکہ اتنی تیزی سے بیگ بدلنا کوئی آسان کام ہے، کتنا وقت ضائع ہو جاتا ہے. میں ایک بیگ رکھتی ہوں، بس ایک، جتنے سال چل جائے دیٹس اٹ. اور جو پھٹنے کے قریب آئے تو پھر چینج کر لو. ایکسٹرا رکھو ہی نہ رکھو، نہ چینج کرو، نہ وقت ضائع کرو. جب کہیں جانا ہوتا ہے 1 سیکنڈ لگتا ہے، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ میرے پاس صرف ایک بیگ ہے اور میں نے اسی کو اٹھانا ہے اور اسی میں اپنا فون رکھنا ہے اور چل پڑنا ہے، 2 منٹ کے اندر نکل جانا ہے. لیکن اگر مجھے چینج کرنا پڑے تو پھر میرا وقت کہاں لگا. پھر اکثر کیا کرتے ہیں، وہ اصل میں نا وہ چابیاں دوسرے بیگ میں رہ گئی، والٹ دوسرے بیگ میں رہ گیا. بھی کیا ضرورت تھی دوسرا بنانے کی؟ ایک ہی رکھتے، ضرورت تو ایک ہی کی ہے نا. اور جو یہ دوسرا بنایا ہے صرف امپریس کرنے کے لیے، یہ کسی ایسے کام میں لگاتے جہاں آپ کی آخرت بنتی. اور جب آپ ایک بھی رکھیں تو آپ اچھا سا لیں، بے شک ایسا لیں کہ جو واقعی آپ کی ساری ضرورت پوری کرتا ہو، آپ کے کندھے پہ آ جائے، زپس اس کی اسٹرڈی ہوں،
وہ یہ نہیں کہ کھینچ کھینچ کے کھولنے والی یا پھٹیچر سا بیگ لیں. اگر آپ کی حیثیت ہے آپ ٹاپ آف دا لائن بیگ لیں, دکھاوے کے نقطہ نظر سے نہیں لیکن استعمال کے نقطہ نظر. آپ کی مصروفیات کیا ہیں, آپ کیا کام کرتے ہیں, کیونکہ ہر ایک کے الگ الگ ہے نا, یعنی سب کا ایک جیسا کام نہیں ہوتا, ہر ایک کا الگ الگ کام ہوتا ہے. تو جو جس کا کام ہے اس کے حساب سے آپ کے پاس حیثیت ہے, آپ جتنا چاہے مہنگا بیگ خرید لیں. اسی طرح گاڑی ہے, بعض لوگ کہتے ہیں کہ مہنگی گاڑی کیوں خرید. اگر آپ نے اس مہنگی گاڑی کے اوپر لمبے لمبے سفر کرنے ہیں تو اٹس ورتھ, آپ اس سے بھی مہنگی لے سکتے ہیں, حیثیت ہے ضرور لے لیں, لیکن اگر آپ نے صرف دکھاوے کے لیے لے کے رکھی تو دین اٹس رانگ. اس نیت کی پھر پوچھ ہوگی. نیکی کے رستوں میں بھاگنے کے لیے, اچھے کام کرنے کے لیے آپ لیٹسٹ ٹیکنالوجی جتنا چاہیں آپ اس کے اوپر اپنی حیثیت کے مطابق خرچ کریں, وہ اسراف نہیں ہوگا کیونکہ وہ ضرورت کے دائرے میں آتا ہے, آپ کے کام کو بہتر کرنے کے لیے آتا ہے. اسراف اس وقت ہوتا ہے جب آپ دکھاوے کے لیے اور دوسروں کے ساتھ کمپٹیشن کرنے کے لیے اور بس صرف شو شاہ کے لیے کام کرتے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ اگر یہ مال ہمارا ہی ہوتا نا اور قیامت کے دن سوال نہ ہوتا اس پر, پھر ہم جو مرضی کرتے, کیونکہ قیامت کے دن سوال ہوگا مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا, کہاں لگایا. تو اس وقت کیا جواب دیں گے؟ کیا یہ پوچھ نہیں ہوگی؟ یعنی مہنگی ترین گھڑی لینے کا مقصد کیا تھا, لاکھوں کا جوڑا کس لیے بنایا؟ جو چیز کم پیسوں میں ہو سکتی تھی پوری, تو ضرور برانڈ کے نام سے ہی زیادہ پیسے خرچ کرنے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن کسی شخص کے دونوں قدم اس وقت تک میدان حشر سے ہٹ نہ سکیں گے یہاں تک کہ اس سے اس کی عمر کے بارے میں سوال ہوگا کہ اس نے کس چیز میں اسے صرف کیا, اس کے علم کے بارے میں کہ اس پر کتنا عمل کیا, اس کے مال کے بارے میں کہ کہاں سے کمایا, کہاں خرچ کیا, اور اس کے جسم کے بارے میں کہ اس نے اپنے جسم کو کس چیز میں گھلایا, جسم کو کس چیز میں گھلایا, کن کاموں کو کرتے کرتے اپنے آپ کو تھکا دیا. تو سارا دن کے بعد جب تھکتے ہیں نا تو ایک سوال اپنے سے ضرور پوچھا کریں کہ اپنے آپ کو کس چیز میں تھکایا, آج کیا کرتے ہوئے تھکی, کیا صرف بازاروں کے چکر کاٹتے ہوئے, یا پھر کوئی خدمت خلق کا کام کرتے ہوئے, یا عبادت کرتے ہوئے, یا علم حاصل کرتے, کہاں لگایا میں نے اپنے آپ کو, اور خاص طور پر اپنی جوانی کہاں لگائی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ دنیا میں زیادہ مال و دولت جمع کیے ہوئے ہیں قیامت کے دن وہی خسارے میں ہوں گے, سوائے ان کے جنہیں اللہ نے مال دیا ہو اور انہوں نے اسے دائیں بائیں آگے پیچھے خرچ کیا ہو اور اسے بھلائی کے کاموں میں لگایا ہو. یعنی اللہ نے بہت دیا اور پھر انہوں نے بھی اللہ کے راستے میں خوب دیا, وہ لوگ بچ جائیں گے. لیکن اگر صرف کماتے رہے اور جمع کرتے رہے اور اسراف کرتے رہے تو پھر سخت حساب کے لیے تیار رہیں. پھر آ جاتا ہے کھانے پینے میں اسراف. اس میں سب سے پہلی بات یہ کہ انسان وہ چیز کھائے جو اس کے لیے حلال نہ ہو, یا پھر اس کی صحت کے لیے نقصان دہ ہو, یا پھر جو اس کے لیے حلال ہو اور وہ ضرورت سے زیادہ مقدار میں کھا لے. حلال ہے, طیب ہے, کھا سکتے ہیں, صحت کو بھی نقصان نہیں, لیکن کتنا کھا لیا؟ ڈھیروں کھا لیا, زیادہ سے زیادہ کھا لیا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں فضول خرچی کے لیے, اسراف کے لیے یہی کافی ہے, کفا بالمرء صرفا ان یأکل کل ما اشتہا, کہ انسان جس چیز کی خواہش کرے اس کو کھانا شروع کر دے. اب تو اور بھی زیادہ فتنہ ہو گیا. پہلے یہ ہوتا تھا کہ اگر آپ نے وہ کھانا ہے تو آپ کو بنانے کی مشقت سے گزرنا پڑے گا, تو بہت سے لوگ آئیڈیا ڈراپ کر دیتے تھے, اتنا وقت کون لگائے, چھوڑو رہنے دیتے ہیں. اب کیا ہوتا ہے, صرف آرڈر کرنا ہے. اچھا پہلے یہ ہوتا تھا جا کے لانا پڑتا تھا یا جا کے کھانا پڑتا تھا, اب کیا ہے, بائکیا کروائیں اور گھر پہ منگا لیں. تو حد سے بڑھتے جا رہے ہیں نا. کھانے کا وقت ہے یا نہیں, بس دل چاہ رہا ہے, اس وقت منچنگ کرنے کو دل چاہ رہا ہے, دیکھا گھر میں نہیں, چلو آرڈر کرتے ہیں, چاہے رات کے 12 بجے. ترس آتا ہے ان بچوں پہ جو رات کی سنسان سڑکوں پہ ایسے ینگسٹرز کے صرف آرڈر پورے کرنے کے لیے ادھر ادھر گھوم پھر رہے ہوتے ہیں. یہ جو بائکیا پہ کام کرتے ہیں نا, اکثر ینگ بچے ہیں نا, تو میں سوچتی ہوں کہ یہ کچھ ینگ بچوں کی خدمت کے لیے یہ ینگ بچے اپنی راتوں کی نیند قربان کر رہے ہیں. وہ عیش و عشرت میں راتیں گزار رہے ہیں اور یہ ان کے عیش و عشرت کو پورا کرنے کے لیے سڑکوں پہ رات کے آدھی رات پھر رہے ہیں.
کبھی آپ لیٹ نائٹ کے ایئرپورٹ سے یا کہیں سفر کر کے واپس آئیں تو آپ کو وہ ڈلیوری کرنے والے موٹر سائیکل وہ نظر آ رہے ہوں گے. اس وقت میں سوچتی ہوں کہ اس آدھی رات کو کسے کھانے کا شوق چڑھا. پھر اکثر ریسٹورینٹس راتوں کو ہی کام کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ دن کو تو لوگ سوتے ہیں اور کھانا پینا رات کو چل رہا ہوتا ہے. تو یہ سب حد سے بڑی ہوئی چیزیں ہیں, ان کو اپنے ٹائم پر اور اپنے کوانٹٹی کے اعتبار سے اس کو ایک خاص لمٹ پہ لانے کی ضرورت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلوا واشربوا والبسوا وتصدقوا فی غیر اسراف ولا مخیلۃ, کھاؤ اور پیو, پہنو اور صدقہ کرو, لیکن اسراف نہ کرو اور تکبر نہ کرو, کیونکہ اسراف تکبر کی طرف لے جاتا ہے. میرے پاس بہت کچھ ہے, میں دوسروں سے بہتر ہوں. پھر مومن اور غیر مومن کے کھانے پینے میں بھی فرق ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن ایک آنت میں پیتا ہے اور کافر 7 آنتوں میں پیتا ہے. یعنی مومن کو پینے کے لیے ایک چیز بھی کافی ہے یا ایک گلاس بھی کافی ہے, لیکن کافر 7 آنت یعنی 7 کورس, 7 چیزوں کی ویرائٹی. اب دیکھیں کہ ہماری سرونگ میں بھی ویرائٹی ہوتی ہے. اگر تو نیت یہ ہے کہ ہر کوئی اپنی پسند کا اٹھا لے تو وہ تو ٹھیک ہے, لیکن یہ نہیں کہ آپ نے ایک طرح کی چیز پی پھر دوسری اٹھا لی پھر تیسری اٹھا لی, صرف چکھتے گئے اور گلاس چھوڑتے گئے. اور کھانے پینے میں اسراف بدترین امتی کی نشانی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان قریب میری امت میں ایسے لوگ ہوں گے جو طرح طرح کے کھانے اور رنگ برنگے مشروب طلب کریں گے. بعض لوگ ہوتے ہیں کھانے پہ جائیں, اگر گھر والے کولڈ ڈرنکس نہیں پیتے نہیں رکھتے تو وہ باقاعدہ پوچھتے ہیں, طلب کرتے ہیں کوک نہیں رکھی. اور طرح طرح کے کپڑے پہنیں گے, سن لیجئے, رنگ برنگے مشروب طلب کریں گے, طرح طرح کے کپڑے پہنیں گے, گفتگو میں بے احتیاطی کریں گے. لیا کچھ کھانے پینے کا کچھ سامان, ٹانگ پہ ٹانگ رکھی اور ساتھ والے سے بیٹھ کے دوسروں کے اوپر تبصرے شروع کر دیے, دوسروں کا مذاق اڑانا شروع کر دیا, خواہ مخواہ دوسروں پر کمنٹری شروع کر دی کہ دیکھو فلاں کیا کر رہا ہے اور فلاں کیا کر, کبھی سیاست پہ باتیں, کبھی علماء پہ باتیں, کبھی کسی اور پہ باتیں. اور طرح طرح کی سواریوں پہ سوار ہوں گے. وہ میری امت کے بدترین لوگ ہوں گے, کیونکہ امت کا سارا اب زور یا ساری توجہ ان چیزوں پہ آ جائے گی نا. زوال کے دور میں, صحابہ کے دور میں یہ چیز نہیں تھی, ان میں امیر بھی تھے, غریب بھی تھے, ہر طرح کے لوگ تھے, لیکن سب مشن اورینٹڈ تھے, اور ان کے مال اور ان کی جانیں اور ان کی اولادیں سب اسلام کی خدمت میں استعمال ہو رہی تھی. اور آج وہ وقت آ گیا ہے کہ ہم ان احادیث پہ پورے اتر رہے ہیں. اس سے بڑھ کے زوال کیا ہو سکتا ہے. ایک کسی کی ہم نے دعوت کرنی ہوتی ہے تو اس میں آپ دیکھیے کہ ایک وقت میں کتنی کتنی ڈشز بنا لیتے ہیں, 2-3 سٹارٹرز بنا لیں گے, کھانے کی 4-5 ڈشز, میٹھا بھی اب ایک نہیں ہوتا, میٹھے کی بھی کئی ویرائٹی, پھر چائے اور کعبے کی ویرائٹی. آپ سوچئے کہ بنانے میں کتنا وقت لگا, پھر برتن کتنے استعمال ہوئے, پھر ان کو دھونے میں کتنا وقت اور پانی اور ڈٹرجنٹس لگے. اسراف کی سیریز چل پڑتی ہے نا, اور کہیں ختم نہیں ہوتا. تو اس لیے ان تمام معاملات میں ہمیں احتیاط برتنے کی ضرورت ہے. پھر اس کے بعد آپ دیکھیے گفتگو میں اسراف, فضول باتیں, کثرت کلام, بے مقصد باتیں, لغو گفتگو, زبان سے منفی جملے ادا کرنا, حق کے لیے نہ بولنا, نہ حق پہ بولنا, مختصر بات کی بجائے لمبی بحث شروع کر دینا, بات بڑھاتے چلے جانا, بلا وجہ کامنٹس دینا, گاڑی میں بیٹھے بیٹھے ساتھ والوں کی ڈرائیونگ پر تبصرے کرتے جانا, کسی سے نقصان ہو جانے پہ اسے آر دلانا, اکثر پچھلی باتیں یاد کرا کے تانے دینا. بعض لوگ کسی مریض کی عادت کے لیے جاتے ہیں یا ہسپتال جاتے ہیں بیمار کرسی کے لیے, تو فضول گپ شپ میں بیٹھ جاتے ہیں, لمبی سٹنگ کر لیتے ہیں, اونچی آواز میں بولتے ہیں. اگر کسی وارڈ میں گئے ہیں تو کیا ہوتا ہے, وہ ایک کے پاس بیٹھ کے اتنی باتیں کر رہے ہیں کہ وہ ساتھ والا بےچارا آرام ہی نہیں کر پا رہا, اور بیمار کرسی کے آداب ہی نہیں آتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ بے فائدہ چیزوں کو چھوڑ دے, بے مقصد کاموں کو چھوڑ دے. کس طرح, اس کی اگلی روایت سے وضاحت ہوتی ہے. معاذ بن جبل سے روایت ہے رضی اللہ عنہ کہ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی کا ذکر کیا اور کہا جب تک اسے کھلایا نہ جائے وہ کھاتا نہیں. یہ تبصرہ ہو رہا ہے, بات ہو رہی ہے, کس قسم کی باتیں, فضول باتیں ہوتی ہیں نا. دوبارہ سنیے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے لوگوں نے کسی کا ذکر کیا, فلاں شخص, کہ جب تک اسے کھلایا نہ جائے وہ کھاتا نہیں, جب تک اسے سوار نہ کیا جائے وہ سوار نہیں ہوتا. یعنی اس کی عادتوں پہ ڈسکشن ہو رہی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے اس کی غیبت کی,
صحابہ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تو وہی کہا جو اس میں ہے، وہ تو ایسا ہی کرتا ہے. آپ نے فرمایا تمہیں یہی کافی ہے کہ تم اپنے بھائی کی اس بات کا ذکر کرو جو اس میں ہے، یعنی کوئی منفی بات اس میں ہے اور اس کا بیٹھ کے مجلس میں ذکر کرو. اب اس معیار پہ ہم اپنی گفتگو کو پرکھیں کہ ہم لوگوں کے بارے میں ان کی غیر موجودگی میں کس قسم کی باتیں کرتے ہیں، اور بعض اوقات کتنی لمبی کر جاتے ہیں، لغو اور بیکار کی باتیں. کعب بن عجرہ سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کعب کو گم پایا تو ان کے بارے میں سوال کیا. صحابہ نے کہا وہ بیمار ہیں. آپ پیدل چلے یہاں تک کہ ان کے پاس پہنچ گئے. جب آپ کعب کے پاس داخل ہوئے تو آپ نے فرمایا اے کعب خوش ہو جاؤ. ان کی ماں نے کہا اے کعب تمہیں جنت مبارک ہو، یعنی خود سے اپنے پاس سے ہی ایک قدم آگے بڑھا لیا. آپ نے فرمایا یہ اللہ پر قسم چڑھانے والی عورت کون ہے، یعنی اللہ کا فیصلہ ہے نا کسی کو جنت میں بھیجے یا نہ. کعب نے کہا اللہ کے رسول یہ میری ماں ہے. آپ نے فرمایا اے ام کعب تجھے کیا معلوم شاید کعب نے کوئی بے مقصد بات کہی ہو، بے مقصد بات کہی ہو. استغفر اللہ. ہمارا کوئی دن خالی جاتا ہے کہ ہم بے مقصد باتیں نہ کریں، یا کسی ایسی چیز سے روکا ہو جو اسے غنی نہ کرتی ہو، یا کسی ایسی چیز سے روکا ہو یعنی دیا نہ ہو کسی کو کہ جس کو رکھ کے اس کو خود بھی کوئی فائدہ نہیں. پھر اسی طرح اور کیا آتا ہے اس طرح کی باتوں میں، دوسروں کو آر دلانا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شخص تمہیں برا بھلا کہے اور تمہیں تمہاری کسی بات پر جو وہ جانتا ہو آر دلائے تو تم اس کے عیب پر جو اس میں ہو آر مت دلانا، بلا شبہ اس کا وبال اسی پر ہوگا. یعنی اگر تمہیں کوئی آر دلا رہا ہے تو تم جواب میں کچھ نہیں کہو گے، اس کا معاملہ اللہ کے ساتھ. پھر فحش گفتگو، اس سے بھی بچنا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن لان تان کرنے والا فحش گو اور بےہودہ گو نہیں ہوتا. پھر بال کی کھال اتارنا، پنجابی میں ایک لفظ ہوتا ہے ننو لینا، سنا ہو یہ لفظ، یعنی بات سے بات نکال کے آگے سے آگے 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 سوالوں پہ سوال کر کے دوسرے سے بیکار کے سوال، خام خواہ کسی کی ذاتی زندگی کے بارے میں. مجھے کسی نے کہا کہ کسی نے ان سے پوچھا کہ کیا استاذہ کی بہو گھر میں کوئی کام کرتی ہیں، ان سے بات چیت کرتی ہیں، وہ اپنے کمرے سے نکلتی ہیں، کیا یہ سوال پوچھنا چاہیے؟ بتائیے آپ، وہ میرا معاملہ ہے نا. اگر میں اس سے خوش ہوں، کسی کو کوئی تکلیف ہے، ہر شخص کی ایک زندگی ہوتی ہے نا، ایک پرائیویسی ہوتی ہے، ایک لائف ہوتی ہے. آپ دوسرے سے حسن ظن کیوں نہیں رکھتے؟ اور حسن ظن کیا ہے کہ اگر وہ فضول باتوں میں شریک نہیں تو وہ کوئی بامقصد کام کر رہا ہوگا، کوئی غور و فکر کر رہا ہوگا. اور ماشاءاللہ وہ آرٹیکل وغیرہ بھی لکھتی رہتی ہے، تو مجھے یہ پتا ہوتا ہے کہ جب وہ بالکل آئسولیٹڈ بیٹھی ہے تو وہ کچھ لکھ رہی ہے یا کوئی اچھا کام کر رہی ہے. لیکن دوسرے جن کو وہ نظر نہ آئے گھر میں بھاگتے دوڑتے فضول باتیں ادھر فضول باتیں ادھر، ان کو کیا لگے گا کہ شاید کوئی شخص موڈی ہے یا ایٹیٹیوڈ دکھا رہا ہے. ایسا ہرگز نہیں. کسی کے گھر کی اندرونی باتیں کبھی نہ پوچھیں، کسی کے بچوں کے بارے میں کبھی نہ پوچھیں، کوئی مقصد نہیں ہمارا بنتا. اور پھر پوچھتے بھی کن سے ہیں؟ جو لوگ گھر میں آتے جاتے ہیں نا، گھر کے سرونٹ سے پوچھتے ہیں، گھر کے جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں بعض اوقات. اچھا چھوٹا بچہ آیا آپ کے پاس، قریب 7 گھر ہے، اچھا بتاؤ دادی کیا کر رہی تھی، اچھا دادا کیا کھا رہے تھے، آج کیا پکایا تم لوگوں نے، آج تمہارے گھر میں کون آیا. کس قدر فضول باتیں، کس قدر بیکار کی باتیں، اپنا بھی وقت ضائع اور بچے کو آپ کتنا بگاڑ رہے ہیں. اچھا وہ جو بیچارہ معصوم ان چیزوں پہ توجہ نہیں کرتا، آئندہ آنے سے پہلے شاید یہ ساری معلومات لے کر آئے، اس ڈر سے کہ پھر آپ اس کو شاید اپنے پاس نہ آنے دیں دوبارہ. پھر لوگوں سے معاملہ کرنے میں زیادتی اور اسراف، معاملات میں بگاڑ. اب سب سے پہلے اپنے گھر میں ہی اپنے آپ کو نوٹ کرنا ہے، پھر اپنے رشتے داروں میں، اپنے نیبرز میں، کہ لوگوں کے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے میں کیا کرتی ہوں. جب گھر میں کوئی میرے ساتھ زیادتی کرتا ہے تو وہ زیادتی کیا تھی، یہ کوشچن لکھیں ڈائریوں میں، ان کے جواب لکھیں. اس سے آپ کو رہنا سہنا آ جائے گا، آپ کی سوچ بدل جائے گی انشاءاللہ. آپ ان چیزوں پر جلیں کوڑیں گے نہیں. کسی نے زیادتی کی، کیا تھی زیادتی، کچھ کہہ دیا، کچھ دیا نہیں، کوئی غمگین ہو جاتے ہیں نا. میرا فوری رد عمل کیا تھا، مثلاً میرے چہرے پر ایکسپریشن کیا تھے، آنکھوں کے، ہونٹوں کے، ماتھے پہ سلوٹوں کے، گالوں پہ لاف لائن. اگلا سوال ہے میں نے سامنے والے سے کیا کہا، کیا بولا، میں نے اس زیادتی کے بعد دماغ میں خود کو اندر ہی اندر کیا کہا، کیا کیا سوچا، کیا غصے کی سوچیں تھیں، میں نے اس زیادتی کے بعد دیگر لوگوں سے کیا باتیں کی،
اس زیادتی کا تذکرہ کس کس سے کیا، سب کے نام لکھنے. اب آپ نے اگر 10 لوگوں سے کیا ہے نا، 10 کے نام لکھنے، اور پھر آپ نے آپ سے پوچھے کیا واقعی ان سب کو بتانا چاہیے تھا؟ یہ پھر آپ اپنے آپ سے خود پوچھیں گے یہ میں کیا کر رہی ہوں. یہ آپ اپنا پورا رویہ آپ کے سامنے آپ کے ہاتھوں سے لکھا ہوا آپ کا اعمال نامہ آ جائے گا. یہ دراصل آپ کا اعمال نامہ ہے، کیونکہ ان میں سے ایک ایک چیز لکھی جا رہی. ابرو کا جو اشارہ ہے نا وہ بھی ریکارڈ ہوتا ہے، کرامن کاتبین وہ بھی لکھتے ہیں. اس سے پہلے کہ ان سب کو ہم کل جا کے دیکھیں، ہم ذرا دنیا میں ہی اپنے آپ کو لکھ کے پڑھ لیں. جن لوگوں سے تذکرہ کیا وہ کون تھے؟ وہ اس معاملے میں کیا رول پلے کر سکتے تھے؟ کیا مجھے کوئی اچھا مشورہ دے سکتے تھے یا اس مشکل سے نکال سکتے تھے؟ یہ صرف دل بہلانے کے لیے کیا. اگلا سوال، وہ زیادتی کرنے والے کی نظر میں کیا مقام رکھتے تھے؟ مثلا ہسبینڈ نے آپ کے ساتھ کیا اور آپ بچوں سے شکایت لگا رہے ہیں، تو بچوں کے دل میں باپ کا کیا مقام ہے؟ آپ جس سے یہ زیادتی ذکر کر رہے ہیں سوچیں اس کے دل میں اس دوسرے کے لیے کیا درجہ ہے. آپ کی نظر میں اس شخص کا کیا مقام ہے جس نے آپ کے ساتھ زیادتی کی. یعنی اس مشکل اور زیادتی کو جب آپ شیئر کر رہے ہیں تو کیوں کر رہے ہیں؟ اس کی کوئی تو وجہ ہوگی. عام طور پر ہم یہ چیزیں سوچے سمجھے بغیر کر رہے ہوتے ہیں، اور صرف ہمیں ون سائیڈڈ زیادتی کا تذکرہ ہی کرنا مقصود ہوتا ہے. حل نہیں لیتے، نہ حل لیتے ہیں نہ عمل کرتے ہیں. بہت سے لوگ صرف اپنی فرسٹریشن دور کرنے کے لیے باتیں کر کے چلے جاتے ہیں. جب ان سے کہا جائے کہ حل سوچیں تو نہ سوچتے ہیں، اگر آپ بتائیں تو نہ وہ لیتے ہیں، اور اگلے دن پھر آ جاتے ہیں وہی مسئلہ لے کے. تو جب بھی میں کسی سے زیادتی کا تذکرہ کروں تو اپنا مقصد سامنے رکھوں. کیا صرف اپنا غم بانٹنا، یا کوئی مشورہ چاہنا، یا دوسرے لوگوں کا پرسپیکٹو جاننا کہ وہ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں، ان کا نقطہ نگاہ کیا ہے، زاویہ نظر کیا ہے، وہ کیسے ریئیکٹ کرتے ہیں، تاکہ زیادتی کرنے والے کے پرسپیکٹو کو سمجھنے میں مدد لی جائے، معاملے کی نوعیت کو سمجھا جائے. کیونکہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی کے سامنے ذکر کرتے ہیں نا، 10 کے سامنے ذکر کیا نا تو 9 نے تو آپ کی ہاں میں ہاں ملا دی، ایک آپ کے پیچھے پڑ گیا. ایک نے کہا تمہارا ہی قصور ہے، تم نے یہ کیا ہوگا نا اس لیے تمہارے ساتھ یہ، اس نے تمہیں ہلا کے رکھ دیا. آ گئی ہمیں سمجھ. آئندہ سے جو سب سے زیادہ میرا خیر خواہ ہے پھر ہم اسی سے اوائڈ کرنے لگتے ہیں، کیونکہ یہ میری ہاں میں ہاں نہیں ملا رہا. تو یہ چیز انتہائی خطرناک ہوتی ہے. اور کیا ہماری نیت یہ تھی کہ دوسروں کی اصلیت کو، جو ہمارے خیال میں اصلیت ہے حالانکہ ضروری نہیں، وہ اوروں کے سامنے بے نقاب کیا جائے؟ دوسروں کو بدنام کرنا مقصود تھا کیونکہ اس نے غلط کیا. پھر یہ کہ جو زیادتی ہوئی اس کی شدت اور مقدار کتنی تھی؟ صرف وربل کوئی ابیوز تھا، یا کوئی اگنور کرنا تھا، یا کوئی مار دھاڑ تھی؟ کیا ہوا؟ تو جتنی زیادتی تھی کیا میرا ریئیکشن اتنا ہی تھا یا اس سے زیادہ تھا یا کم تھا؟ سمجھ آئی؟ یعنی زیادتی ہوئی، ایک لفظ کسی نے کہا، میرا ریئیکشن جواب میں خاموشی ہے یا 2 لفظ ہیں؟ میں نے کیا کیا؟ حد سے بڑھ کے جواب دیا، یا پھر معاف کر دیا، یا پھر صرف اتنا ہی بدلہ لیا؟ اب آپ خود سوچ لیں کہ کیا فرق ہے ان تینوں میں. ہے کوئی فرق؟ کسی نے آپ کو ایک لفظ کہا، آپ نے جواب میں 2 کہے، کون زیادتی کرنے والا ہو گیا؟ آپ خود ہو گئے. اور ابھی بھی آپ مظلوم بن کے دوسروں سے شکایتیں کر رہے ہیں. کتنے لا علم ہیں ہم اپنے بارے میں. اکثر تو یہی کرتے ہیں کہ اس وقت خاموش رہتے ہیں، اور خاموش کس کے سامنے رہتے ہیں؟ جس کے سامنے ہم بول نہ سکیں. وہ جس کے سامنے ہم بول سکتے ہیں نا، جیسے عموماً سرونٹس کے سامنے، تو وہاں ہم خاموش تھوڑی رہتے. بہت کم لوگ ہیں ایسے. اور اگر کسی نے ایک کہی اور ایک جواب دے دیا آپ نے تو چلیں گزارا ہو گیا. لیکن اگر آپ نے معاف کر دیا تو اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا. الا تحبون ان یغفر اللہ لکم. ہم بھی چاہتے ہیں نا ہمیں معاف کر دیا جائے، اگنور کر دے، کسی اور کام میں لگ جائے. تو بہرحال یعنی ان باتوں کو لکھ لینے سے وہ سب چیزیں آپ کے سامنے آ جائیں گی، اور پھر آپ دوبارہ پڑھیے اوپر سے. آپ سمجھے کسی کی اسائنمنٹ چیک کر رہے ہیں آپ، یعنی اس طرح اس کو پڑھیں کہ جیسے آپ کسی کا ہوم ورک چیک کر رہے ہیں اپنے ہی لکھے ہوئے کو. تو اس سے وہ ساری باتیں سامنے آ جائیں گی جو ایک انسان کو اسراف کے رویے سے آگاہی دیتی ہیں، اور کیا کیا اعمال اور اقدام پھر اسراف کی طرف معاملات میں لے جاتے ہیں. فلا یسرف فی القتل میں لے جاتے ہیں. اس حد تک معاملے آگے ہو جاتے ہیں، سنگین ہو جاتے ہیں. تو یہ ایک ایکسرسائز ہے جو آپ نے اپنے ساتھ کرنی ہے، اپنے فائدے کے لیے، اپنے آپ کو آگاہی دینے کے لیے. اس سے حسد، غیبت
رقابت، جھوٹ، دھوکہ، بدگمانی، ان سب چیزوں کو آپ اچھی طرح پہچان جائیں گے کہ یہ کتنے فیصد آپ کے اپنے اندر پائی جاتی ہیں. کیونکہ بعض اوقات ہم شکایت لگاتے ہوئے مبالغہ آرائی کرتے ہیں، حد سے بڑھا دیتے ہیں. وہ کیا ہو گیا؟ چیٹنگ. بعض اوقات اگر کسی نے کسی کے بارے میں کوئی بات آپ کو کہہ دی تو اس کو جا کر کچھ اور بنا کے بتاتے ہیں، دھوکہ. اور پھر یہ بھی آپ کو سمجھ آئے گی کہ یہ کبیرہ گناہ کیوں ہے، اور یہ بھی سمجھ آئے گی کہ بڑے بڑے لیکچر سن کے بھی ہماری اصلاح کیوں نہیں ہوئی. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا. ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللہ ہمیں آخری راتوں میں لیلۃ القدر نصیب فرما اور اس میں عبادت کی توفیق عطا فرما اور ہماری دعائیں قبول فرما. اور اللہ ہمارے لیے خیر و بھلائی لکھ دینا اور ہر شر سے محفوظ رکھنا. اللہ تمام بیماروں کو صحت عطا فرما. اللہ سب دکھی لوگوں کے دکھ دور فرما. اللہ سب گمراہ لوگوں کو ہدایت عطا فرما. اللہ تو ہمیں اپنی عبادت، اپنے ذکر، اپنی محبت کے لیے چن لے. یا اللہ ہمیں اخلاص عطا فرما دے اور جو کچھ ہم ٹوٹا پوٹا کر رہے ہیں اسے قبول فرما لے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. الہی آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فاقصص القصص لعلهم يتفكرون